موضوع الدرس فی احکام الوضوء والتیمم، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، ای مع المرافق۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اپنے چہرے دھوئیں اور اپنے ہاتھوں کو دھوئیں کوہنیوں تک۔ تو اشارہ فرمایا کہ الہ جو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، یعنی کوہنیاں بھی دھونے میں شامل ہیں۔ یہ نہیں کہ انتہا ہو کوہنیاں باہر ہوں، نہیں، مع المرافق مراد ہے۔ کما قال تعالی: ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا۔ جیسے فرمایا اموالهم الى مع اموالکم، تو یہاں بھی الى بمعنی مع ہے۔ وقد روى الحافظ الدارقطني وابو بکر البیہقی من طریق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقیل جدہ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو کوہنیوں پر بھی پانی بہاتے۔ ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف والله اعلم، ويستحب للمتوضئ يشرع في العضد فيغسل ما ذراعه لما روى البخاري ومسلم من حديث نعيم المجمر النبي رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل۔ اب اس حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ مستحب ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ آدمی مرافق کے ساتھ اوپر بھی دھو لے، تو یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کا لقب جو ہے وہ غر محجلین ہوگا۔ غر محجلین کہتے ہیں جیسے گھوڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے 4 پاؤں بھی سفید ہوں اور ماتھے پر بھی سفیدی ہو، جسے ابلق آپ کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور کی امت کے جو وضو والے آثار ہیں نا وہ روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس میں زیادہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ وفی صحیح مسلم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان قتادہ عن خلف ابن خلیفہ ابی مالک الاشجعی نبی حازم
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. اس حدیث مبارک کے اندر حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب، اپنے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو وہاں تک زیور پہنائیں گے جہاں تک ان کے وضو کے آثار ہوں گے. وقوله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم اقتربوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأثر أو للتبعيض وفيه نظر على قولين ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد احمد بن يحيى وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول يتوضا. اب اللہ نے فرمایا کہ اپنے سروں کا مسح کرو، تو یہ لفظ ہے نا وامسحوا برؤوسکم، تو یہاں جو با ہے یہ کس لیے ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں یہ الصاق کے لیے ہے، لیکن بعض علماء فرماتی ہیں تبعیض کے لیے ہے، یعنی سر کے تھوڑا سا بھی حصے پہ اگر مسح ہو تو ہو جائے گا. لیکن اس میں اعتراض ہے کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حدیث مبارک کیا کہتی. قرآن پاک کی شرح جو ہے وہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ایسے یہ فرماتے وقت ثابت بھی صحیحین کی حدیث میں یہ ثابت ہے کہ هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا. انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو کہ حضور پاک کیسے وضو فرماتے تھے؟ فقال عبداللہ بن زید نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں دکھا سکتا ہوں. فدعا بوضوء، آپ نے پانی منگوایا. فافرغ على يديه، پہلے آپ نے اس سے دونوں ہاتھوں کو دھویا. فغسل يديه مرتين، دو دفعہ دھویا. ثم مضمض، پھر کلی کی آپ نے، واستنشق، ناک میں پانی چڑھایا 3 دفعہ. وغسل وجهه 3، 3 دفعہ آپ نے چہرے کو دھویا. ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک 2 دفعہ دھویا. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. پھر آپ نے مسح فرمایا تو دونوں ہاتھوں سے مسح فرمایا اور یہاں سے شروع کیا، پیچھے تک لے گئے، پھر واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مسح فرمایا. اس کے بعد آپ نے دونوں پاؤں دھوئے، تو یہ وضو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وفي حديث عبد خير علي في صفة وضوء رسول الله وهذا وروى أبو داود المعاوية المقدار المادك في صفة وضوء رسول الله ثم مثله. وفي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس. اسی حدیث سے یہ دلالت ہے کہ مسح سر کا جو ہے سارے سر کا کرنا ہوتا، یہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے حصے کا کیا جائے. اور یہی مذہب امام مالک اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا لا سیما قول من زمانہ مخرج البیان لما اجمل فی القرآن. قرآن پاک میں اجمال تھا، اس میں تفصیل ہے. وقد ذهب الحنفیۃ الى وجوب مسح ربع الراس وهو مقدار الناصیۃ. وذهب اصحابنا انما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يتقدر ذلك بحد بل لو مسح بعض شعره من رأسه اجزاءه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال. اور حنفیہ کے نزدیک بھی ربع راس تو کم از کم یعنی واجب ہے، ورنہ تو سارے سر کا کرنا چاہیے.
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر تھوڑے سے بالوں پر بھی ہاتھ لگ جائے تو مسح ہو جاتا ہے. اور دونوں فریق جو ہیں مغیرہ ابن شعبہ والی حدیث سے حجت پکڑتے ہیں. کہا تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلف تماہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گیا تو میں بھی آپ کی خاطر پیچھے رہا. فلما قضى حاجته جب آپ فارغ ہو کے آئے فرمایا هل معك ماء کہ پانی ہے. فاتيته بمطهرة فغسل كفيه پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے پھر آپ نے چہرہ دھویا. ثم ذهب يحصر عن ذراعيه فذاك كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة پھر ہاتھ دھونے لگے تو جبے کے وہ بازو تنگ تھے نا تو ہاتھ نہیں نکل رہا تھا. پھر آپ نے نیچے سے ہاتھ نکالا اور جبے کو اپنے کندھوں پہ ڈال دیا. فغسل ذراعيه پھر آپ نے دونوں ہاتھ دھو لے. ومسح بناصيته اور پیشانی پہ صرف آپ نے مسح کیا. وعلى الامامة اور پگڑی پر بھی آپ نے مسح کیا. وعلى خفيه اور موزے جو پہنے ہوئے تھے ان پر بھی آپ نے مسح کیا. وذكر باقی حدیث وہی صحیح مسلم وغیرہ. فقال لهم اصحاب الامام احمد انما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الراس على الأمامة ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك حديث كثيرة وأنه كان يمسح الأمامة والخفين وهذا أولى وليس لكم فيه دلالة الأجباد إقسام أرض الناصية بعد الراس بغير تكميل الأمامة والله أعلم. اب یہ ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جب پگڑی پر مسح کیا تو گویا سارے سر کا مسح ہو گیا تو لہذا اس سے تھوڑے سے بالوں کا دلیل پکڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ثم اختلفوا في انه يستحب تكرار مسح راس ثلاثا كما هو المشهور من مذهب الشافعي وانما يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب احمد بن حنبل رحمه الله من طاول قولين. اب یہ ہے کہ کیا مسح بھی 3 دفعہ کرے یا 1 دفعہ کافی ہے. تو امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ کرے لیکن مستحب یہی ہے کہ 1 دفعہ کر لیا تو وہ کافی ہے. فقال ابو ذر ابان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا. حضرت عثمان کو میں نے دیکھا کہ وضو فرما رہے تھے تو آپ نے 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈالا تو 3 دفعہ ہاتھ دھوئے. ثم تمضمض پھر آپ نے کلی فرمائی. واستنشقا پھر آپ نے ناک میں پانی چڑھایا. اس کے بعد فرماتے ثم غسل وجهه ثلاثا پھر آپ نے 3 دفعہ چہرہ دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 دفعہ دھویا. ثم غسل اليسرى مثل ذلك اسی طرح پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو کوہنی تک دھویا. ثم مسح براسه پھر سر پہ مسح فرمایا. ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا پھر آپ نے دایاں پاؤں 3 دفعہ دھویا. ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت ثم توضأ نحو وضوئي هذا اور اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضور اسی طرح وضو فرماتے تھے میں نے حضور کو دیکھ کے سیکھا ہے. ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. اخرجه البخاری ومسلم. امام بخاری اور مسلم نے یہ حدیث مبارک اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جو آدمی اس طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے لیکن دل میں اور کوئی خیالات نہ ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے تحیت الوضو تو اللہ اس کے سارے گناہ جو ہے پہلے معاف فرما دیتے ہیں. وفی سنن ابی داؤد میں روایت عبداللہ بن ملیکہ ان عثمان فی صفت الوضوء ومسح براسه مرة واحدة حضرت عثمان نے بھی سر کا مسح 1 دفعہ کیا یعنی وہ 3 دفعہ نہیں کیا. وَكَذَا مِنْ رِوَايَةِ ابن خیر عن علی مثله واحتج من استحب تكرار مسح الراس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا
کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں مسا بھی 3 دفعہ کرے، تو وہ اس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ ہر عضو جو ہے 3 دفعہ اس میں پانی بہایا جائے، تو اسی حدیث کو سامنے رکھ کے وہ فرماتے ہیں کہ مسا بھی 3 دفعہ، لیکن قول راجح یہی ہے کہ مسا 1 دفعہ ہوگا۔ وقال ابو داود حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا زهاق بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المزمزة والاستنشاق قال فيه ثم مسح رأسه 3 دفعہ ثم غسل رجليه 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وقال من توضأ هكذا كفاه تفرد به ابو داود ثم قال بأحاديث عثمان في الساعة تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة۔ لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تو ہے کہ آپ نے مسح بھی 3 دفعہ سر کا فرمایا، لیکن جو سیاق کے اندر حدیثیں ہیں اس میں یہی ثابت ہے کہ سر کا مسح جو ہے وہ 1 دفعہ ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ جس گھر میں موت واقع ہو جائے تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اس گھر میں جتنا پانی ہے اس کو بھی گرا دیتے ہیں، بہا دیتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے، اس کا دین سے، اسلام سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، یہ لوگوں نے خود گھڑا ہوا ہے۔ پانی بہا دینے سے کیا ہو جائے گا؟ انا للہ۔ اصل مصیبت یہ ہے میرے بھائی کہ جتنا ہم حضور پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہو گئے ہیں نا، اب دیکھیں نا جو صحابہ کا زمانہ تھا، سبحان اللہ، حضور کا اپنا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، وہ خیر القرون تھا۔ اب جوں جوں دور ہوتے گئے اور اسلام بھی الحمدللہ پھیلتا گیا، مختلف ملکوں میں اللہ کا دین پہنچ گیا۔ اب مثلا روم میں پہنچا تو کچھ رومیوں کی عادات تھی، جب فارس فتح ہو گیا تو کچھ فارس والوں کے بھی عادات تھی، کہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے تو لقمہ جو تھا نا وہ گر گیا، تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ لقمہ اٹھایا اور اس کو صاف کر کے کھا لیا۔ روم فتح ہو چکا تھا تو روم کے کچھ لوگ جو تھے وہ قیدی بنا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ نہ کیا کریں، ہمارے نزدیک یہ بڑا عیب ہے، ہمارے ملک میں یہ بات جو ہے یہ عیب ہے کہ آدمی روٹی زمین سے مٹی سے اٹھا کے پھر روٹی کھا لے، اتنا بھوکھا ہے وہ۔ تو حضرت ابی ہریرہ غصے میں آ گئے اور فرمایا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی باتوں پر؟ تو وہ تو صحابہ تھے نا، مضبوط تھے ایمان ان کے، وہ تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے نا۔ اب جتنا دور دور ہوتا گیا اور خاص طور پہ ہم لوگوں پر جو اثرات آئے وہ زیادہ تر ہندوؤں کے آئے، کیونکہ ہم لوگ مکس تھے، ہندوؤں کے ساتھ کٹھے رہتے تھے، کٹھے رہنا، کٹھے کھانا پینا، دکھ سکھ، شادی برات، خوشی غمی سب میں شریک ہوتے تھے، تو ان کے جو عادات بد تھے وہ ہمارے اندر بھی آ گئے، خوشیوں کے عادات بھی آ گئے، غمی کے عادات بھی آ گئے۔ اب دیکھیں نا کہ عورت بیوہ ہو جائے، ہندو کبھی اس کی دوسری شادی نہیں کریں، پہلے تو یہ ہے نا کہ خاوند کے ساتھ ستی کر دیں گے جان چھوٹے،
لیکن اگر وہ بچ بھی گئی کسی طرح تو نہیں، بیوہ سے شادی سوال پیدا نہیں۔ اچھا اگر کوئی عورت بیچاری اس کا خاوند مر جائے، بیوہ ہو جائے، اس کو کسی خوشی میں نہیں آنے دیں گے، اس کی بہن کی شادی ہو، اس کے قریبی لوگوں کی شادی ہو، بھائی ہو، یہ تو بیوہ ہے، مصیبت اس پر تو عذاب آیا ہوا ہے، ہماری شادی کو کہیں گہن نہ لگ جائے، ان کی یہ رسمیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کافروں کی رسمیں ہیں کہ دولہا کے ہاتھ میں سرخ دھاگا باندھا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا بیت پکڑایا جاتا ہے کہ جی اگر یہ بیت ہوگا نا تو جن اور شیطان حملہ نہیں کریں، یعنی پہلے کرتے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، صرف ابھی جب تک لوہا ہاتھ میں رہے گا نہیں کریں۔ اسی طرح سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ جو عورت اور خامند اور دولہا دولہا کے لیے بستر بناتے ہیں اس کے نیچے گھوڑی کی لگام رکھتے ہیں، کیا ہے جی تاکہ ہماری لڑکی جو ہے شوہر کو لگام ڈال کے رکھے گی۔ یہ رسمیں ہیں، ہندوؤں کی رسمیں ہیں، کافروں کی رسمیں ہیں، ہمارے پاس آ گئی۔ موت آ گئی ہے جی، ہر چیز گھر کی الٹ ڈالو۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، کافروں کی رسمیں ہیں، اسلام کا ان سے کوئی تعلق، اسلام ان چیزوں سے بعید ہے۔ بس فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، سوگ ہے، افسوس ہے، 3 دن کے لیے سوگ ہوتا ہے اور اس میں آدمی ان کے لیے دعا کرے، اور جس گھر کی میت ہے ان کے گھر میں کھانا پکوا کے بھجوائے۔ ہمارے ہاں تو یہ مصیبت ہے، ایک ان کا بندہ مر گیا، ایک 50 رشتے دار آگے بیٹھ جاتے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، اب 50 آدمی کا کھانا بھی پکائیں، نہ کھلائیں تو پھر بھی بڑی بدتہذیبی ہے کہ رشتے دار گھر میں بھوکے بیٹھے رہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ ان کے گھر سے تو پانی پینا بھی حرام ہے، ان کو کھلاؤ، ان کی مدد کرو، ان کی معاونت کرو، اور 3 دن کے بعد کوئی سو۔ اسی لیے آپ یہاں دیکھیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، کہ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو گھر کے آگے باقاعدہ کرائے پہ یعنی قالینیں منگا کے بچھا دیتے ہیں، لائٹیں لگا دیتے ہیں، کرسیاں لگا دیتے ہیں، لوگ مغرب سے نماز پڑھ کے آتے رہیں گے، عظم اللہ اجرکم عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اغفر وارحمہ دعا کرتے رہیں گے چلے، اور عشاء کی نماز تک جو لوگ بچ جائیں گے تو ان کے رشتہ داروں میں کوئی کھانا پکا کے لایا ہوگا وہ سب کو کھلائیں گے، میت کے گھر سے نہیں کھانا کھلایا جائے گا، یہ حرام ہے۔ اچھا کچھ لوگوں نے اپنے مسائل بنا لیے ہیں کہ جی جب آدمی مر جاتا ہے تو مولوی صاحب آ کے اس کے کفن پہ کلمہ لکھتے ہیں اور پھر اس کے سینے پہ الفی بنا کے رکھتے ہیں، پھر جناب جنازے کے بعد 3 دعائیں مانگتے ہیں، پھر 40 قدم کے بعد رک جاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کلمے کا ورد کرتے ہیں۔ ساری بدعت ہیں، گمراہی ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم ہے، اس میں کوئی کسی کا واسطہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اچھا اسی طرح واہ ویلا کرنا، رو رو کے چیخ کے پکار کے رونا، یہ حرام ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار دو عالم کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا نا تو آج مدینے میں آنسوؤں کا طوفان آ جاتا، آج دریا بہہ جاتے، اتنا ماتم ہوتا آپ کی موت پہ، لیکن آپ نے منع فرما دیا ہے، لہذا لا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بس تو یہ ساری بدعات ہیں، کافروں کی رسمیں ہیں جو ہم مسلمانوں میں آ گئی ہیں۔ فلا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور لوگ اتنے پکے ہو گئے ہیں، اسی کو دین سمجھ لیا ہے، مصیبت یہ ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں ایمانداری کی بات، لاکھ بندے کو دین پڑھا دو، اچھا وہ دین والا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی تیسرے دن کل شریف کرے گا، اور جی برادری میں ناک کٹ جائے گی نا، باپ کے کل ہی نہیں کیے بدبخت نے، ساری زندگی چاہے باپ کو جوتے مارتا رہا ہو،
تیسرے دن کل شریف ضروری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی نے پانی ڈال دیا کیا کیا؟ میری بہو بڑی گستاخ ہے، دعا کرو اللہ سے اللہ اس کو ہدایت دے. اور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو نا جی، اس کا علاج یہی ہے کہ وہ ایک عورت تھی، وہ ایک پیر صاحب تھے، ان کی خدمت میں گئی کہ جی ہمارے گھر میں بڑا جھگڑا ہے، شدید جھگڑا ہے، اور میں جواب دیتی ہوں تو پھر خاوند مجھے اتنا مارتا ہے نا، اتنا مارتا ہے کہ مجھے لاش بنا کے پھینک دیتا ہے. مہربانی کریں کوئی تویز دیں. آپ نے فرمایا اچھا بیٹی میں تویز تو دیتا ہوں لیکن عمل تھوڑا مشکل ہے. اس نے کہا نہیں حضرت میں کروں گی. اس نے کہا یہ تویز لے لو اپنے پاس رکھو، جب تمہارا خاوند آئے نا باہر سے تم اس کو دانتوں میں رکھ کے منہ بند کر لینا، منہ نہیں کھولنا کہ تویز باہر نہ جا پڑے. انہوں نے کہا ٹھیک. 3-4 دن عمل کیا تو وہ ٹھیک، گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہو. چونکہ جواب دے تو جھگڑا ہونا، وہ تو منہ بند ہے اس کا. جب منہ بند ہے تو شوہر پاگل تو نہیں ہو گیا، کالے کتے نے نہیں کاٹا کہ آگے مارنا شروع کر دے. وہ 3-4 دن کے بعد گئی پیر صاحب سے پوچھا حضرت آپ کی بڑی مہربانی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے تویز کا اثر نہیں، تم نے بھونکنا بند کیا ہے تو اس نے بھی بھونکنا بند کر دیا ہے. میرے تویز کا کوئی اثر نہیں. میرا بھائی تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آگے بھی تم کوئی تماشا بناتے ہو تب بہو بھونکتی ہے نا. تم اپنا علاج کر لو، بہو ٹھیک ہو جائے گی. ماں کے کہنے پر جائز ناجائز شرطیں منواتی ہے، نہ ماننے پر روٹھ جاتی ہے. روٹنے تو اچھا وہ اپنی ماں باپ کا اتنا خیال کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ایسی بیوی کو رکھنا چاہیے، طلاق دینی چاہیے. 2 بچے بھی ہیں، 10 لاکھ کی جائیداد بھی اس کے نام ہے. وہ سمجھدار ہے نا، تمہارا باپ بھی طلاق نہیں دے سکتا. 10 لاکھ بھی دینا پڑے گا نا. جناب گزارا کرو، بلکہ اس کو معافی مانگو. جناب سرکار معاف کر دو، بس ہم آپ کے غلام ہیں، غلام رہیں گے، فکر نہ کریں آپ، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ سمجھدار ہے نا، انہوں نے پہلے کس کے رکھا ہوا ہے نا کہ طلاق دو گے تو 10 لاکھ بھی لاؤ. بہرحال صبر کرو. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے. 100 دفعہ پڑھ کے پھر اول آخر درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو گھر میں بد زبانی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، مودت پیدا کر دے، بد زبانی سے بچا دے، جھگڑے رفع فرما دے. تو انشاءاللہ 7 راتوں تک عمل کرتے رہیں، اللہ کی رحمت ہوگی، گھر میں جھگڑا فساد ختم ہو جائے گا. بہرحال اگر وہ 30 سال ایک دکان سے 5 سال تک مال چوری کرتا رہا تو جناب اندازہ لگا کے وہ مال ان کو واپس کرو. وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا تو ہے نا. اگر کھل کے کہہ دو تب بھی انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. کہو میں نے غلطی کی، میں اپنی غلطی کا ازالہ کرتا ہوں. لیکن اگر ڈرتے ہو تو جتنا نقصان کیا اتنی چیز قیمت کی کوئی خرید کے ان کو دے دو ہدیہ کر کے. وہ لوٹانا ہر حال میں ہے، حقوق العباد ہے، وہ تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. سونے کا دانت جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، مرنے کے بعد کیا کریں؟ مرنے کے بعد رہنے دیں جناب، وہ خود بخود گل جائے گا، نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بندہ مر گیا، ایک اب زنبور لے آؤ اس کے دانت توڑو،
کوئی ضرورت نہیں، آپ رہنے دیں اس کو. ایک دانت جو ہے مکمل لگوانا ہو تو 3 دانتوں کے برابر سونا رکھو. ہی بھائی جب سونا دانت میں لگانا جائز ہے تو بس جائز ہے، بات ختم ہو گئی. اگر دانت زیادہ ہو، جتنے زیادہ ہوں 7 تولہ نہیں 100 تولہ بھی لگ جائے تیرے دانتوں میں لگا دو. چاندی کے دانت میں بدبو ہو جاتی ہے. البتہ آج کل انہوں نے کوئی نیا میٹیریل منگوایا ہے، وہ شکل تو چاندی کی ہوتی ہے لیکن چاندی نہیں ہوتی، اس میں بدبو نہیں ہوتی، اس کے لگا لو. 12 سونے کے بھی لگاؤ تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، چاہے وزن جتنا بھی ہو جائے. ہمارے ہمسائے میں ایک بندہ ہے جس نے اپنی بیوی کو ایک سانس میں سب لوگوں کے سامنے 3 دفعہ کہا کہ طلاق دیتا ہوں. 12 وہ طلاق ہو گئی. حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں، وہ 3 طلاقیں ہیں. پہلے شوہر کے بعد واپس نہیں آ سکتی، رجوع نہیں کر سکتی جب تک وہ کسی اور سے شادی کرے اور وہ بندہ بھی اپنی مرضی سے چھوڑے، پھر عدت گزار کے پہلے خامن سے شادی کر سکتی ہے. حنفی مسلک میں یہی ہے. باقی کوشش یہ کرو کہ اگر عرب میں رہتے ہو تو دارالافتاء سے پوچھ لو، ورنہ جس علاقے میں رہتے ہو اس علاقے کے کسی ذمہ دار مفتی سے پوچھ لو، عام لوگوں سے نہیں. عام زمزم سے لوگ کفن دھوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حکم نہیں. اگر کوئی فائدہ ہوتا تو صحابہ نہ دھو کے لے جاتے. اگر عمرے کے بعد سر مڈائیں تو پھر غسل کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی. کہتے جی کہ حرم میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے اٹھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھتے. ہمیں کیا پتا وہ سو رہے ہیں، نیند بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر نیند نہ ہو ویسے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہو، اور اگر واقعی سو رہا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر حال اس کی نماز نہیں ہوگی. محمد احمد نام رکھنا بالکل رکھنا چاہیے، حضور کے نام ہے، اس سے پیارا نام بھی کوئی ہے دنیا میں؟ یہ تو حضور کے نام ہے نا، انا محمد وانا احمد. لیکن یہ منع نہیں کہ کسی اور کا نام نہ رکھو. غسل جنابت میں سر کا مسح کرنا، اللہ کے بندے پورا وضو کرو گے پھر نہاؤ گے نا. جس احرام سے ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، اب اسی احرام سے دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کا دھونا ضروری ہے؟ کیوں آپ نے برا کام کیا، وہ پلید ہو گیا ہے نا، کیوں دھونا ضروری ہے؟ مجھے کوئی بات تو سمجھاؤ نا، دھونے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی پہلا جو عمرہ آپ نے کیا اس میں آپ گناہ کا کام کرتے رہے، اس کو پلید کر دیا ہے آپ نے. عقل کرو، خدا کا خوف کرو. یا اس کو پہلا عمرہ چپٹا ہوا ہے، جب دوسرا کرو گے تو اور چمٹ جائے گا. کوئی خدا کا خوف کرو، اللہ نے عقل نہیں دیا ہے. 100 عمرہ کرو جب تک پاک ہے، جب ناپاک ہو دھو ڈالو. بہن کے شوہر کے ساتھ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں آ سکتے جناب. تمہارا وہ کیا ہے، دیور ہے نا تمہارا، تو بالکل حرام ہے. ہم نے غسل کیا، شلوار پہنا، پھر احرام باندھا، کیا ہو گیا اللہ کے بندے؟ احرام تب ہو، یہ کل بھی پوچھا تھا شریف آدمی نے. بھئی جب تک تم نے نیت ہی نہیں کی، احرام کیا باندھا ہے تم نے؟ 2 چادریں باندھنے کے نام سے احرام ہو جاتا ہے؟ ساری زندگی تو چادریں باندھ کے پھرتے رہو، احرام تھوڑا ہے.
احرام تب ہے جب تم نیت کرو گے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حضور کی سیرت کے بعد 4 امام کی کیا ضرورت ہے؟ جناب جب حضور کی سیرت ہے تو پھر صحابہ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر 4 خلفاء کی کیا ضرورت ہے؟ پھر 6 کتابیں سیاستہ کی کیا ضرورت؟ خدا کا خوف کرو، کیوں دماغ اپنا خراب کر رکھا ہے؟ یہ ہوں گے تو ہمیں حضور تک پہنچائیں گے نا. اگر 1 لاکھ روپیہ وراثت میں ہے، 4 بہنیں ہیں، 6 بھائی ہیں، والدین فوت ہو گئے، تو بھائیوں کو دوگنا ملے گا اور بہنوں کو آدھا ملے گا. یعنی مثلا 2 ریال 2 روپے بھائی کے اور 1 روپیہ ان کا. میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، زیور کی زکات نہیں دی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو زیور کی زکات دینا بھی ضروری ہے. نہیں دی ہے 2 سال کی اکٹھی کر کے دے دو. لیکن یہاں کے جو امام ہیں جن کی فقہ اس ملک میں چلتی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک جو زیور عورت کے پہننے کے لیے ہے وہ کہتے ہیں ان پہ زکات نہیں ہے. اگر سونا چاندی کے زیور رکھیں گے ضرورت کے مطابق بیچیں گے تو پھر زکات ہے. لیکن پہننے کے لیے ہے تو وہ کہتے ہیں ایسے ہے جیسے عام آدمی کے اوزار ہوتے ہیں کاریگر کے. اب اوزاروں کی زکات تو نہیں ہوتی، اس کی کمائی پہ زکات ہوتی ہے. لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ زکات ادا کرو. میں نے طواف کرنے کی نیت کی، مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا، طواف نہیں کیا، پھر درس میں آگے بعد میں جا کے طواف کرو. کہتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف شہروں میں حضور کے بال مبارک دکھائے جاتے. اللہ اعلم بھائی، ہم کسی کی تکذیب بھی نہیں کر سکتے، تصدیق بھی نہیں کر سکتے کہ بھی وہاں وہ بال مبارک کیسے پہنچے ہیں. کوئی سند، کوئی ذریعہ، کوئی ثبوت، کوئی دلیل ایسے. اب دیکھیں نا مکے مدینے میں تو آپ کو کہیں بال مبارک نہیں ملے، تمہارے ملک میں پہنچ گئے ماشاءاللہ. اور کیا خیال ہے آپ کا، جن صحابہ کے پاس حضور کے بال تھے انہوں نے لوگوں کو دے دیے تھے، اگلے شہر میں دے جاؤ ان کو. ہر کوئی اپنی قبر میں بھی ساتھ لے گیا. چار اماموں کے طریقے سے نماز پڑھنا صحیح ہے. پہلے تمہیں 4 اماموں کی فقہ پر عبور ہے، اتنے بڑے عالم ہو ماشاءاللہ تم کے 4 فقہ تمہیں ازبر ہیں. تم ایک پر عمل کرو، اپنے آپ کو 2 کشتیوں پر پاؤں رکھ کے ڈوبنے کے لیے تیار نہ کرو. اگر دوران طواف خانے کعبے کے علاق کو ہاتھ لگایا، خوشبو لگی، اس سے دم نہیں پڑتی، صدقہ دے دو. فقہ حنفی میں یہی ہے، صدقہ کر دو. دم تب پڑتی ہے جب ایک پورے عضو کو آمدن خوشبو لگاؤ. دم دینے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی مدرسے میں چلے جاؤ، ان کو دم کے پیسے دے دو، وہ دم کر دیں گے. یا حرم کے باہر جمعیت الخیریہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، یا بینک کا راج ہی ہے، اس کو جا کے پیسے دے دو، وہ کر دیں گے. داڑھی میں پاکستانی مہندی تیار کر کے پاکٹ بنا کے بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات. مہندی لگانا تو سنت ہے. یا رسول اللہ پکارنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یا حرف ندا ہے اور ندا صرف اللہ کا حق ہے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم.
کہتے جی کہ میری پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے، گھر والے میری دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، میرے سسرال والے انکار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے سسر کو بھی کہہ دیا کہ جب تک دوسری شادی نہیں ہوتی میری بیوی مجھ پہ حرام ہے۔ وہ تو ہو گئی حرام انشاءاللہ، دوسری تو ہوگی نہ ہوگی، پہلی بھی گئی۔ اور دوسرا یہ ہے میرے عزیز، پہلے بات سنو، ہمارے ہاں یہ بڑا غلط رواج ہے، کسی کی شادی ہو جائے نا جی، بڑے سے بڑا 2 سال صبر کر لیں گے، 3 سال، اور جی اور شادی کرو، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، بانج ہے۔ پہلے تم دونوں جا کے ٹیسٹ کراؤ، ہو سکتا ہے تم اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، 4 شادیاں کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ پہلے تم اپنا ٹیسٹ تو کرواؤ کہ تم شادی کے اولاد کے قابل بھی ہو کہ نہیں، باقی وہ جو تم نے حرام کیا وہ تو ہو گیا۔ ہم میقات سے احرام باندھا، طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال لے گئے، پھر کمرے میں ٹھہرایا، سر سے احرام بھی اتر گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی دوبارہ میقات جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ٹھیک ہو جائیں، احرام کھول نہیں دیا، کپڑے نہیں پہن لیے تو پھر اسی میں عمرہ کرنا ہے۔ اگر کپڑے پہن لیے، احرام ختم کر دیا، دوبارہ میقات میں جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرو۔ ہم پاکستان سے مدینہ آباد آ گئے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہاں سے میں نے احرام باندھ کے عمرہ کیا، بڑی اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر جب ہم میقات پہ پہنچے، عصر کی نماز ہو چکی تھی، ہم نے احرام کی عمرے کی نیت تو کر لی لیکن 2 رکعت نہیں پڑھے، بہت اچھا کیا، عصر کے بعد تو 2 رکعت جائز ہی نہیں۔ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف کیا اور سر مڈا کیا، یعنی صفا نہیں دوڑے، ایک بکری دم پڑ گئی۔ عورت موزے پہن کے اور ہاتھ میں دستانہ پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اگر ہاتھ نماز میں کھلے ہوں تو نماز ہو جائے گی، اگر ڈھکے ہوں تو سبحان اللہ، اور اچھی بات ہے۔ میرا بھتیجا ہے ایک موذی مرض میں مبتلا، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمين لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا الیہ راجعون۔ جوتے نہیں ملتے لوگوں کے، نہ پہنو، اپنے جوتوں کو کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھو۔ حضور پاک کے زمانے میں خوشبو جو ہے ایک تو گلاب کی ہوتی تھی، ایک عنبر کی ہوتی تھی، ایک مشک کی ہوتی تھی اور ایک عود کی ہوتی تھی۔ اگر قبلہ پاؤں کر کے سو جائے، جن ملکوں میں بے ادبی شمار نہیں ہوتی ان کے لیے جائز ہے، جن لوگوں کے نزدیک یہ بے ادبی ہے تو وہ نہ کریں، ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہے نا۔ ہم 22 دن کے لیے آئے ہیں، کتنے عمرے کریں جتنا اللہ توفیق دے، کوئی منع نہیں، نفلی عبادت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ والدین مرحومین کے لیے بالکل ان کے لیے عمرہ کریں، سب کچھ کریں۔ بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے ناپاک بال صاف نہیں کر سکتا، اگر اپنی بیوی سے صاف کرا لے کوئی حرج نہیں۔ میقات کی اصل حدود کون کون سی ہیں؟ 5 میقات ہیں، ایک مدینہ منورہ میں ہے، ایک رابق کے قریب جوفہ ہے، ذل حلیفہ ہے، قرن المنازل ہے اور یلملم ہے، یہ میقات ہیں۔
پاکستان سے احرام باندھ کے آئے، طواف کے بعد 2 بندے بچھڑ گئے، ہوٹل میں جا کر احرام کھول دیا، دوسرے دن مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف صفا مروہ کیا، بالکل دم پڑ گئی۔ عجیب لوگ ہیں، یعنی ہوٹل میں پہنچ گئے ہیں، طواف میں بھٹک گئے ہیں۔ بہانہ ہے اور کیا ہے، کوئی نہیں بھٹکا چھٹکا۔ ایک آدمی نے 3 طلاق مسلسل دی ہے، میں نے بتایا نا آپ کو حضرت کہ حنفی مسلک میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں، بلکہ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے تمام ائمہ 4 کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے۔ کچھ علماء اہل حدیث ہیں اور کچھ اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک جگہ پر اگر دے تو 1 شمار ہوگی، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے سے یا دارالفتاء سے رجوع کریں۔ حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جائز ہے، ضروری نہیں کرو نہ کرو نہ کرو۔ جیرانہ سے بھی جائز، جیرانہ سے حضور نے خود عمرہ فرمایا ہے، مسجد عائشہ سے حکم دیا۔ ارشد بھائی ہیں، ان کے مہروں میں تکلیف ہے، 2 مہینے سے بیچارے بستر پہ پڑے ہیں، ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا ہے، ہم نے استخارہ کیا تھا، استخارے میں نہ کرانے کا حکم ہوا ہے، کیا آپ کو نہ کرانے کا کہا ہے کسی بزرگ نے؟ استخارہ کرو، چھوڑ دو، آپریشن کراؤ، بس اللہ کے جو منظور ہے ہو جائے گا۔ وہ مر جائے یا اپنی پیلی دکھاتا رہے گا استخارے کی؟ کس نے کہا آپ کو استخارے میں کہ آپریشن نہ کراؤ؟ بس ایسے ایک عورت نے عمرہ کر لیا ہے، حیض آ گئے، طواف نہیں کر سکتی، حرم کے اندر ہی نہیں آ سکتی، طواف کیسے کرے گی؟ یار خدا کا خوف کرو، تمہارے ملک میں عورت حیض میں مسجد داخل ہوتی ہے؟ یہاں کوئی نیا قانون بن گیا ہے؟ اتنا عقل بھی نہیں ہے، لیکن ناپاک عورت کو مسجد میں لا رہے ہو۔ اگر عمرے کے دوران میں وضو کیا، سر کے بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹ جائے۔ طواف کے دوران اپنی زبان میں دعائیں کریں، کوئی حرج نہیں۔ استلام دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے، ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے۔ مجھے گیس میں تکلیف ہے، اگر میں گاڑی میں سفر کروں تو میری منی نکل جاتی ہے، بہرحال پھر تو غسل کرنا پڑے گا اگر واقعی وہ منی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ مدی ہے یا ودی ہے تو پھر استنجا اور وضو ہے۔ خواتین طواف میں بچنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن پھر بھی کسی مرد کا ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، آپ بھی کوشش کریں، وہ بھی کوشش کریں، باقی اللہ معاف کریں گے۔ کہتے ہیں جی کہ ہوا نکل جائے، آواز نہ ہو، آواز جب نکلی ہے تو تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اگر پتہ لگ گیا ہے تو وضو ضروری ہے۔ ہمارے سامنے کوئی صحابہ کو گالی دے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس پہ اللہ کی طرف سے خود عذاب ہوگا۔ فقولوا، حضرت نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں یا برا کہتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہارے شر پہ لعنت کرے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو قتل کر دیں، قتل کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں یہ ہے کہ ہم اس کو لعنت بھیجیں اور دور ہو جائیں اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں۔ واللہ اعلم۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا عدوا ظالما إلا أخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ اس بلد الامین سے ہر قسم کی بلا اور وبا کو رفع فرما. یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.